صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ حضرات بھی بابا کے بلند توفہ درود پاک پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دو ظاہری آنکھیں اور دو یہ ظاہری کان ہر انسان کو عطا کی کہ ہر انسان کے پاس دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، جن کا کام کیا ہے؟ جن کا کام یہ ہے کہ یہ آنکھیں انہی چیزوں کو، انہی اشیاء کو دیکھتی ہیں کہ جو پردے کے پیچھے نہ ہو۔ اور وہ چیزیں جن کو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں وہ اندھیرے میں نہ ہو۔ اسی لیے اندھیرے میں ہماری آنکھ کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتی اگرچہ وہاں پر چیز موجود ہے۔ اسی طرح دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے کیا ہے ہماری اور آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی آنکھیں اور باطنی کان بھی عطا کیے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو باطنی آنکھیں اور دو باطنی کان بھی عطا کیے۔ چنانچہ معراج کی رات جب سیدنا جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سینہ پاک شق کیا، کھولا، اور کھولنے کے بعد اندر سے دل کو نکالا اور زمزم شریف سے اس دل کو دھویا، تو آپ نے دیکھا، اس وقت فرمایا قلب وقیع۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب بہت ہی مضبوط، بہت ہی قوی ہے۔ اذنان عینان تبصران، اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، وَأُذْنَانِ تَسْمَعَانِ، اور اس میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ تو یہ دونوں آنکھیں اور یہ دونوں کان جو ہیں یہ کس لیے دیے گئے؟ ان دونوں کانوں اور دونوں آنکھوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ان چیزوں کو، ان آوازوں کو کہ جو محسوس ہی نہیں ہوتی، ان کو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور ان آوازوں کو یہ کانیں سنتی ہیں، چاہے وہ چیزیں آسمان پر ہوں، چاہے وہ چیزیں زمین پر ہوں، چاہے وہ چیزیں زمین کے اندر ہوں۔ 18,000 عالمین ہیں، ان 18,000 عالمین میں سے کسی بھی عالم میں جو چیز ہو، نگاہ مصطفیٰ اسے دیکھتی ہے، اور ان عالموں میں کوئی بھی آواز ہو، کان مصطفیٰ اس آواز کو سنتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی قبرستان سے گزرے، تو گزرتے گزرتے دو قبروں
پر رک گئے، ٹھہر گئے۔ جب رکے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا ٹہنی لے کے آؤ، ٹہنی لے کر کے آئے۔ حضور نے ان ٹہنیوں کو دو کیا اور ایک ٹہنی ایک قبر پر نصب کر دی، دوسری ٹہنی دوسری قبر پر، اور اس کے بعد اپنے دستے پاک اٹھا دیے، دعا کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، دیکھا تو ہم نے سب کچھ، کہ آپ چلتے چلتے صرف ان دو قبروں کے پاس رکے اور پھر آپ نے ان کا علاج بھی کیا کہ دو ٹہنیوں کو منگا کر کے اور ہر ایک کی قبر پر ایک ٹہنی کو نصب فرما دیا اور پھر اس کے بعد دعا بھی فرمائی۔ تو یا رسول اللہ، دیکھا تو ہم نے سب کچھ مگر سمجھا کچھ بھی نہیں، یہ سب کیوں کیا، وہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا، اور اس عذاب کی وجہ سے ان کی درد بھری آواز میں سن نہ سکا۔ وہ درد بھری آواز میں نے سنی، چنانچہ میرے رب نے مجھے رحمت عالم بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مریض میرے سامنے ہو اور طبیب سامنے رہتے ہوئے اس مریض کا علاج نہ کرے؟ اسی لیے میں نے ان کا یہ علاج تجویز کیا کہ ان کی قبر پر وہ ٹہنیاں نصب کر دی، تاکہ جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز و شاداب رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرمائے۔ لیکن یہ بتانے کے باوجود سرکار نے ایک جانب اشارہ کیا، کیا؟ اے میرے صحابہ، دیکھو بظاہر اس وقت میں تمہارے ساتھ، بظاہر میں اس وقت اس دنیا کے اندر ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، لیکن عالم برزخ سے بے خبر نہیں ہوں، قبر والوں سے میں دور نہیں ہوں، اور قبر والے جس حالت سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، میری نگاہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور تکلیف کیوں ہوئی ان کو، یہ عذاب کیوں ہوا، میں اس کو بھی جان رہا ہوں۔ تو تم یہ مت سمجھنا کہ میں اس وقت عالم شہادہ میں، اس عالم دنیا میں رہ کر کے ان کے ساتھ نہیں، ان کی بھی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک ہی وقت میں اس عالم کے اندر بھی ہوں اور اسی وقت کے اندر عالم برزخ بھی میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو لہذا اے میرے صحابہ، کل جب میں عالم برزخ میں چلا جاؤں گا، کل جب میں عالم برزخ میں جلوہ گر ہو جاؤں گا، تو یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے بے خبر ہو جاؤں گا، نہیں، جس طرح اس وقت تمہارے ساتھ رہتے ہوئے ان کے حالات سے بھی باخبر ہوں، کل عالم برزخ میں جانے کے بعد بھی میں اسی طرح تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا۔ میری نگاہیں تمہارے اعمال کو بھی دیکھیں گی، میری نگاہیں تمہارے دل کے خطرات کو بھی جانیں گی، میری نگاہیں تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانیں گی۔ غرض کے عالم کی کوئی چیز نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ تو دیکھا، یہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات بھی آتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور یہاں رہتے ہوئے آسمان پر فرشتے کیا کر رہے ہیں،
کن کن حالتوں میں ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کس حالت میں ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے کس حالت میں ہیں، نگاہ مصطفیٰ عالم دنیا میں رہتے ہوئے اس کو۔ اور یہ آنکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، یہ آنکھیں دائمی ہیں، عارضی نہیں، پرماننٹ ہیں، ٹیمپریری نہیں۔ اور جو چیز پرماننٹ ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اور جو چیز دائمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ یہ دائمی نہیں، عارضی، جب تک زندہ ہے آنکھ زندہ ہے، مر جائیں گے آنکھ ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور کی وہ آنکھیں وہ دائمی، اور وہ ہے کہاں؟ دل میں۔ تو دل دائمی ہوا، اور دل ہے کس جگہ پر؟ جس حلقے کے اندر ہے وہ حلقہ بھی دائمی ہوا، وہ جسم بھی دائمی ہوا۔ صرف ان آنکھوں پر غور کر لو اور حیات مصطفیٰ ثابت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی اپنے مزار اقدس میں اسی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور کوئی چیز نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلی علی سیدنا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں، نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا